أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا پس جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح تم اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے لیے دعا مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو دعا مانگتے ہیں دنیا کی بھلائی کے لیے اور آخرت کی بھلائی کے لیے اور عذاب سے نجات کے لیے دعا مانگتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اس آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی ہے کہ جب تم ارکان حج ادا کر چکو حج کو ادا کر چکو تو بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس کے کچھ معنی مفسرین نے اس طرح ذکر کیے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آتے تھے حج کے موقع پر تو اپنے اپنے والدین کا تذکرہ شروع کر دیتے میرا والد بڑا سخی تھا میرا والد مہمان نواز تھا میرا والد شجاعت کے اندر بہت زیادہ تھا میرا والد سخاوت کے اندر بہت زیادہ تھا لوگوں کے کام کیا کرتا تھا اس طرح کے یہ لوگ کہا کرتے تھے تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرما دیا ہے کہ تم ان فضول باتوں کی لگنے کی بجائے جب اللہ تعالیٰ کے حج کے احکام پورے کر چکو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے حج کے بعد یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرا والد اس طرح تھا ہمارے رشتہ دار اس طرح تھے اپنے یعنی احوال دنیا کے بیان نہیں کرنے چاہیے دنیا کے کسی قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ خالصتاً عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر تو فرماتے ہیں کہ آگے جو دعا کا ذکر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حج کے موقع پر آتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حج کے موقع پر آتے تھے تو وہ حج کو ادا کر کے پھر یہ دعا کرتے تھے یا باری تعالیٰ اس وقت اس سال بہت زیادہ بارشیں عطا کر دینا ہماری فصلیں زیادہ ہوں ہماری اولادیں بکثرت ہوں اور غلہ ہمارا بہت زیادہ ہو ہم آسانی کے ساتھ رہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو انہوں نے دنیا مانگی تو انہیں دنیا مل گئی اور ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے آگے خود فرمایا کہ بعض مومنین ایسے ہیں جو مومنین ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں مسلمان ہیں وہ اس طرح کی دعا نہیں مانگتے وہ بلکہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں وہ کس طرح کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عافیت عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما آخرت کے عذابوں سے نجات عطا فرما حساب و کتاب کی سختی سے آسانی فرما اور ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرما ہمیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما وہ اس طرح دعا کرتے ہیں جو یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر ہیں اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اس دعا کو مانگا کرتے تھے بہت زیادہ اس دعا کا ہر وقت ہر لمحہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھیں اس دعا کے اندر جب بندہ کہتا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یعنی کہ جب بندہ دنیا کی بھلائی مانگتا ہے تو اس کے اندر صحت عافیت رزق علم
عمل، اولاد نیک اور اس طرح کی ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں، دنیا کے اندر ہر قسم عافیت مل جاتی ہے، ہر قسم مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، ہر قسم برائی چیز اس سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ جب بندہ کہتا ہے، پھر مومن بندہ کہتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہ یا اللہ مجھے آخرت کی بھلائی عطا فرما، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے اندر حساب و کتاب کی سختی سے دور رکھتا ہے، حساب و کتاب اس پر آسان ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر گھبراہٹ نہیں ہوگی قیامت کے دن، اور اس کے لیے جنت کے اندر جانا باعزت طریقے کے ساتھ ہوگا، بڑی باعزت طریقے کے ساتھ وہ جنت کے اندر چلا جائے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ جب مومن بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی بھلائی بھی آ گئی اور آخرت کی بھلائی بھی آ گئی۔ اور اسی طرح فرمایا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے آخرت کے عذابوں سے نجات عطا فرما، عذاب جہنم سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے ایسے بد اعمالیوں سے بچا جو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے اس کے سمجھنے کا۔ یا اللہ مجھے ہر اس برائی سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے اور میرے لیے جہنم کے جانے کا سبب بنے۔ مجھے ہر قسم حرام کاری سے، قتل و غارت سے، ہر قسم برائی سے، زنا خوری سے، سود خوری سے، غیبت خوری سے، ان سب چیزوں سے مجھے نجات عطا کر کے مجھے آخرت کے عذابوں سے بچا لے۔ یہ اس طرح کی دعا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کس دعا کو مانگا کرتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اسی دعا کو مانگا کرتے تھے، خاص کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے قریب گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دعا کو مانگا تھا اور امت کو بھی تلقین فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کے پاس گئے، اس کو جب دیکھا تو وہ بہت لاغر ہو چکا تھا، بہت کمزور تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، اس کی طاقت باقی نہ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابی، تو نے کیا دعا مانگی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجھے اس دنیا کے اندر عذاب دے دے، آخرت کے اندر مجھے عذاب نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور نادان، یہ اس طرح کی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ ہم عذاب سہنے کے قابل ہیں، ہماری طبیعت اتنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سہ سکیں، بلکہ تو یہ دعا مانگا کر یا اللہ مجھے دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھلائی عطا فرما۔ یہی اسی دعا کے الفاظ ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو جب اس بندے نے یہ دعا مانگنا شروع کر دی تو کچھ ہی دنوں کے اندر وہ صحت یاب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آخرت بھی اچھی کر دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس طرح کی دعا مانگا کرو۔ پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے پھر خود تعریف کی ہے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ ایسے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے اندر اعمال کا حصہ بھی ہے۔ وہ لوگ نہیں ہیں جو پچھلے گزرے ہیں کہ جنہوں نے دنیا مانگی انہیں دنیا مل گئی، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کے اندر بھی حساب ہے اور اعمال کا حصہ ہے۔ جو یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر انعام کے طور پر عطا کرے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔